بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے معمولات بیان کر رہا ہوں۔ مغرب کا میں ذکر کر رہا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد نوافل سے فارغ ہو کر جن بی کی باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب گزارنے کے لیے وہیں ٹھہر جاتے۔ اکثر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی۔ مدینہ کی عورتیں بھی اکثر جمع ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عورتوں کو دینی مسائل کی تعلیم فرماتے، گویا یہ مدرسہ شبینہ اور مدرسہ نسواں قائم ہوتا، جس میں انتہائی ادب اور پردے کے ساتھ عورتیں علم دین، حسن معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو، جن کی گودیں بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہیں، علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی سے ناآشنا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہی عورتیں اپنے مقدمات پیش کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ فرماتے اور وہ اپنی پریشانیاں، شکایتیں، مجبوریاں بیان کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل فرماتے۔ اگر کوئی بیعت ہونا چاہتی تو یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت فرماتے۔ ان امور پر کہ اللہ کا شریک نہ بنائیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گی اور کسی کو بہتان نہ لگائیں گی، اور نیک کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ورزی نہ کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت فرماتے اور ان کے لیے استغفار فرماتے۔ یہ مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو مسجد جاتے اور عورتیں اپنے اپنے گھر واپس ہو جاتی۔ یہ طریقہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کو علم دین کے سکھانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com